أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسنات يذهبن السيئات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر انسانوں کو سمجھانے، صحیح راستہ بتانے، صحیح راستہ دکھانے کے لیے کئی نبیوں کو بھیجا، کئی نبیوں کو مبعوث فرمایا۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوتا ہے۔ اس درمیان میں کم و بیش 1,24,000 نبی اس دنیا میں آئے۔ سب کا مقصد ایک ہی تھا کہ انسانوں کو اچھائی کی طرف بلائیں، انسان کو اچھا سے اچھا بنانے کی کوشش کریں۔ اس مقصد کے تحت اللہ رب العزت نے اتنے نبیوں کو مبعوث فرمایا۔ آخر میں ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا، اور آپ یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے بہت ہی بہترین رہبر اور رہنما ہیں۔ ایسے باتیں اللہ کے نبی نے امت کو بتائی ہیں کہ وہ باتیں انسان کو دنیا کا کوئی اچھا سا اچھا عالم، کوئی اچھا سا اچھا مفتی بتا نہیں سکتا۔ ایسی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بیان فرمائی۔ اس میں سے کچھ نصیحتیں ہیں، کچھ وصیتیں ہیں، ہر طرح کی باتیں ہیں۔ ان باتوں میں کچھ باتیں عبادتوں سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ باتیں اخلاق سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ باتیں معاشرتی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، اور کچھ باتیں معاملات سے تعلق رکھتی ہیں۔ گویا کہ انسانی زندگی میں جتنی چیزوں کی ضرورت تھی اور جتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بتا کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے سامنے، آپ کی نصیحتوں کے سامنے، آپ کی حدیثوں کے سامنے اب دنیا کے کسی بھی اچھے سے اچھے آدمی کی بھی کسی بات کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تو بہت ساری نصیحتیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ خصوصاً 3 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کے طور پر ارشاد فرمائی ہیں۔ وہ 3 باتیں آج میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ان باتوں میں سے سب سے پہلی بات
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی ہم لوگوں کو، اور اس میں سے سب سے پہلی بات اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، دنیا کے کسی بھی کونے میں تم زندگی گزارو، لیکن اللہ کے ڈر کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی گزارو۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف مسلمان کے لیے، ایمان والے کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کیسے ڈرنا ہے؟ جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے جس طریقے سے ڈرنے کا حق ہے اسی طریقے سے اللہ سے ڈرو، اور اسی کو دوسرے لفظ میں تقوی کہا جاتا ہے کہ تقوی اختیار کرنا۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی تقوی صرف عبادت کا نام ہے۔ تقوی صرف عبادت کو نہیں کہتے، تقوی عبادت اور اللہ کے خوف، اللہ کے ڈر دونوں کو ملا کر کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس مسلمان کے نیکیوں کو بے وزن کر دیں گے جو بندہ دن میں روزہ رکھتا ہے، رات بھر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات بھر اللہ کی عبادت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، پھر بھی اللہ رب العزت اس کی نیکیوں کو کیا کر دیں گے؟ بے وزن کر دیں گے۔ اس کی نیکیوں کا کوئی اعتبار اللہ کے پاس نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بندہ بڑے پہاڑوں جیسے نیکیاں لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، لیکن ان پہاڑوں جیسے نیکیوں کو بھی اللہ کیا کر دیں گے؟ بے وزن کر دیں گے۔ اللہ رب العزت اس کو جو ہے ان نیکیوں کو برباد کر دیں گے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ کے نبی سے پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہیں، ان کے بارے میں بتا دیجئے، ہم کیا ہو جائیں گے؟ ان سے الگ ہو جائیں گے، ہم ان کو پہچان لیں گے، ہم ان لوگوں کے اندر شامل نہیں ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو دن بھر روزہ رکھتے ہیں، رات بھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن حلال کو حرام میں، حرام کو حلال میں ملا دیتے ہیں، یعنی حلال حرام کے اندر تمیز نہیں رکھتے، وہ لوگ دن بھر روزہ رکھیں، رات بھر نفلیں پڑھیں، رات بھر جاگ کر اللہ کی عبادت کریں، اور پہاڑوں جیسے نیکیاں لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں، پھر بھی اللہ رب العزت ان کی تمام نیکیوں کو بے وزن کر دیں گے، اور آخر میں فیصلہ جہنم کا ہو جائے گا۔ تو تقوی صرف اللہ کی عبادت کا نام نہیں ہے، تقوی اللہ کی عبادت بھی، اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے رکنے کا نام تقوی ہے۔ اگر صرف اللہ کی عبادت کا نام ہی تقوی ہوتا تو اس کائنات میں شیطان سے بڑھ کر کوئی عابد نہیں ہے، اس کائنات میں ابلیس سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار نہیں ہے اللہ کا۔ اس کی عبادت کا چرچا فرشتوں کی مجلس میں ہوتا تھا، اور یہاں تک کتابوں میں موجود ہے کہ پورے زمین کے اندر ایک بالشت جگہ ایسی نہیں ہے جس میں شیطان نے سجدہ نہیں کیا ہو۔ بہت بڑا عابد تھا اللہ کا، لیکن تقوی اس کے اندر نہیں تھا۔ اللہ نے حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کر، تو اس کے اندر تکبر آ گیا۔ اس نے کہا کہ اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور انسان کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، آگ مٹی سے زیادہ
بڑی چیز ہے، مٹی سے زیادہ فضیلت والی چیز ہے، اس لیے بڑی چیز چھوٹی چیز کے سامنے جھکتی نہیں ہے، تو اس لیے میں آدم کے سامنے سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ رب العزت نے اسی وقت ابلیس کو دھتکار دیا اور کہا کہ میرے دربار سے نکل جا اور قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہوتی رہے گی۔ تو شیطان سے بڑھ کر کوئی اس کائنات میں اللہ کا عابد نہیں ہے، لیکن اس کے اندر تقوی نہیں تھا، تو ایسی عبادت لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پہاڑوں جیسے نیکیوں کو اللہ کیا کر دیں گے؟ بے وزن کر دیں گے۔ جب ان نیکیوں کو ترازو میں تولا جائے گا تو ان نیکیوں کا کوئی وزن نہیں رہے گا، اس کی وجہ سے وہ آدمی کیا ہو جائے گا؟ جہنم کا مستحق ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کے طور پہ، نصیحت کے طور پہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم جہاں کہیں بھی رہو، دنیا کے جس کونے میں بھی تم زندگی گزارو، حالات تمہارے اوپر کیسے بھی آ جائیں، تلوار کے نیچے تمہارا سر آ جائے، بندوق کے نیچے تمہارا سر آ جائے، کوئی دشمن تمہارے اوپر تلوار لے کر کھڑا ہو، تب بھی کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے۔ اللہ کا ڈر تمام چیزوں کی بنیادی چیز ہے، تمام دین کی بنیاد ہے۔ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو عبادتوں کی توفیق دیتے ہیں، اللہ اس کی عبادتوں کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ سے ایسا ڈرتے تھے گویا کہ دیکھنے والے یہ سمجھتے تھے کہ بھئی اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اتنا ڈر حضرات صحابہ کے اندر تھا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ کے بارے میں خوشخبری سنا دی کہ بھئی صحابہ سے راضی ہو گیا، صحابہ بھی مجھ سے راضی ہو گئے۔ تو یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا ہے۔ اللہ کا ڈر ختم ہو جائے پھر انسان کو بڑا سا بڑا گناہ کرنے پر انسان جو ہے شیطان کو بڑی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ شیطان اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ اللہ، جس انسان کی وجہ سے تو مجھے اپنے دربار سے نکال رہا ہے، میں اس انسان کو ہر طریقے سے پریشان کروں گا، ہر طریقے سے اس کی عبادتوں کو خراب کروں گا، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بائیں سے، ہر طرف سے میں کیا کروں گا؟ تیرے انسانوں کو بہکاؤں گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ تیرے جھانسے میں آ جائیں وہ لوگ تیری طرح لعنتی بن جائیں گے، لیکن میرے بندے، نیک بندے وہ ہیں جو تیرے دھوکے میں نہیں آتے، مجھ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم جہاں کہیں بھی رہو، دنیا کے جس کونے میں بھی تم زندگی گزارو، لیکن اپنے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف رکھ کر زندگی گزارو۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ اور دوسری چیز اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کے طور پہ، نصیحت کے طور پہ فرماتے ہیں، جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے اس کے کفارے میں نیک کام کر لو۔ کوئی چھوٹا بھی گناہ ہو جائے فوراً کیا کرنا ہے؟ اس کے بدلے میں اچھا کام، نیکی کا کام کرنا ہے، تاکہ اس نیکی کے کام کی وجہ سے وہ گناہ کا کام معاف ہو جائے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے نمازوں کا حکم دیا، اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ ہر 2 نمازیں درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ یعنی کہ صبح کی نماز ہم لوگ پڑھ لیے، اب جمعہ کے لیے ہم لوگ حاضر ہیں، جمعہ کی نماز پڑھیں گے، تو صبح کی نماز سے لے کر جمعہ کی نماز کے درمیان میں جو چھوٹے گناہ ہم سے ہوئے ہیں وہ گناہ ان 2 نمازوں کی برکت سے معاف ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے روزہ ہے، رمضان کا روزے آتے ہیں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک رمضان دوسرے رمضان کے درمیان کا کفارہ بن جاتا ہے، کہ 1 سال میں تمہارے گناہ جو ہوتے ہیں چھوٹے گناہ، وہ گناہ رمضان کے روزوں کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔
اس لیے اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ جب کوئی گناہ ہو جائے، کوئی ایسا کام ہو جائے جو شریعت کے خلاف ہو، تو فوراً کیا کر لو، کوئی اچھا کام کر لو، اس اچھے کام کی برکت سے وہ گناہ معاف ہو جائے۔ اور اس کے اندر تمام عبادتیں آ جاتی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، خیرات ہے، یہ تمام چیزیں اس دوسری چیز میں آ جاتی ہیں۔ جتنی بھی عبادتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے شریعت کے اندر، اللہ بے نیاز ہیں، اللہ کسی کے محتاج نہیں، اللہ ہماری عبادتوں کے محتاج نہیں، اللہ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اللہ کو ہماری نمازوں کی، نہ ہی اللہ کو ہمارے روزوں کی، نہ ہی اللہ کو ہمارے حج کی، زکوٰۃ کی، عمرے کی، صدقہ خیرات کی ضرورت ہے۔ اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر اللہ نے حکم کیوں دیا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ بندہ اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارے، بندہ نیک بن کے زندگی گزارے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ بھئی جب اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے تو یہ عبادتیں کر کے ہم کو کیا فائدہ ملے گا، کیا فائدہ ہے، عبادتیں چھوڑ دیں گے، اس طریقے سے کوئی بندہ سوچتا ہے تو وہ بندہ راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے ان عبادتوں کی، لیکن ہمیں ضرورت ہے، ہم سب کو ان عبادتوں کی ضرورت ہے۔ عبادتیں ہم کریں گے تو اس کے بدلے میں ہم کو نیکیاں ملیں گی، نیکیوں کی ہم کو ضرورت ہے۔ حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، اللہ رب العزت زندگی کا حساب لیں گے، تو اس وقت کسی کا مال نہیں چلے گا، کسی کی جائیدادیں نہیں چلیں گی، وہاں کیا چلے گا؟ صرف اور صرف نیکیاں کام دیں گی۔ جو بندہ دنیا میں جتنی نیکیاں کمایا ہوگا وہ آدمی اتنا ہی کامیاب، اور جس کے پاس نیکیاں جتنی کم ہوں گی وہ آدمی اتنا ہی اللہ کے یہاں ذلیل ہو جائے گا، رسوا ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا۔ تو اللہ نے ان عبادتوں کا حکم ہمارے لیے دیا ہے کہ میرے بندوں ان عبادتوں کو کر کے کیا کرو، نیکیاں کماؤ، اور ان نیکیوں کو لے کر میرے پاس آؤ۔ بچہ مثال کے اعتبار سے 10 کلاس بچہ پڑھتا ہے، 10 کلاس میں آتا ہے، 10 کلاس میں آنے کے بعد جب امتحان اس کا ہوتا ہے، ایگزام اس کا ہوتا ہے، تو ایگزام ہونے کے بعد جو نمبرات نکلتے ہیں، جو مارک لسٹ نکلتی ہے، تو اس میں سے کچھ بچے کامیاب ہو جاتے ہیں، کچھ بچے ناکام ہوتے ہیں، اور کچھ بچے اعلیٰ امتیازی سطح پر کامیاب ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ضلع کے سطح پر فرسٹ نمبر آتا ہے، اسٹیٹ کے سطح پر جو ہے فرسٹ نمبر آتا ہے، یہ ایک دم اونچے طبقے کے۔ اب یہاں ہم کو سوچنا ہے کہ بھئی بچہ محنت کر کے پڑھا، پڑھنے کے بعد امتحان دیا، امتحان دینے کے بعد اس کو پاس کرنے والے، کامیاب کرنے والے، ناکام کرنے والے کوئی دوسرے ہیں۔ کیا اس بچے نے جو امتحان لکھا ہے اور اس امتحان کی جو لوگ رزلٹ نکال رہے ہیں، کیا ان لوگوں کو اس امتحان کی ضرورت ہے؟ ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت کس کو ہے؟ بچہ جو خود ایگزام لکھ رہا ہے اس کو اس نمبرات کی ضرورت ہے۔ تو اسی طریقے سے بندے کو عبادتوں کی ضرورت ہے، اللہ کو عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے عبادتوں کا حکم اس لیے دیا، کل حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے تو انسان کے پاس نیکیوں کا ایک بہت بڑا پہاڑ موجود ہو، جس کی وجہ سے وہ آدمی کامیاب ہو جائے، جنت کا مستحق بن جائے۔ تو اس لیے دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی گناہ ہو جائے، کوئی ناجائز کام تم سے ہو جائے، ایسا کام جو شریعت کے اندر نہیں ہے، ایسا کام جس پر اللہ کو غصہ آتا ہے، اللہ کے نبی کو غصہ آتا ہے، ایسا کام ہو جائے تو تم لوگ کیا کرو؟ فوراً اس کے کفارے میں، اس کے بدلے میں اچھا کام کرو۔ فوراً کوئی اچھا کام کر لو گے تو وہ گناہ تمہارا معاف ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے نمازوں کا اہتمام ہم کو کرنا ہے، روزوں کا اہتمام کرنا ہے، اور اسی طریقے سے صدقہ خیرات کرنا ہے۔ زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا ہے، حج ہمارے اوپر فرض ہے تو حج کرنا ہے، عمرہ کرنے کی طاقت ہمارے پاس ہے تو عمرہ کرنا ہے۔ تو جتنی بھی عبادتیں ہیں ان عبادتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنا ہے۔
تب جا کے چھوٹے چھوٹے گناہ ہمارے معاف ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں جو ہے ایک بات سمجھنا ہے کہ گناہ دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک گناہ کبیرہ اور ایک گناہ صغیرہ۔ کبیرہ گناہ تو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ کبیرہ گناہ جو بڑا گناہ جس کو کہا جاتا ہے وہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ نماز پڑھ لیے، نماز کی برکت سے بڑا گناہ کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتا، چھوٹے گناہ صغیرہ گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں۔ اور بڑا گناہ کب معاف ہوتا ہے؟ جب کے لیے انسان اس کے لیے توبہ کرے، اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرے، تب جا کے وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے بھی شرط، حضرات مفسرین نے تفسیروں میں لکھا ہے کہ وہی توبہ اللہ قبول فرماتے ہیں جس میں تین چیزیں موجود ہوں۔ تین شرطوں کے ساتھ توبہ قبول ہوتی ہے۔ سب سے پہلی شرط، جو گناہ ہوا ہے اس گناہ پر اللہ کے سامنے شرمندگی کا اظہار کرے، شرمندہ ہو جائے اللہ کے سامنے کہ اللہ یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے کر لیا، شرمندگی کا اللہ کے سامنے اظہار کرے۔ دوسرا، اس گناہ کو دوبارہ نہیں کرنے کا پکا اللہ کے سامنے ارادہ کرے، اے اللہ اس مرتبہ گناہ ہو گیا، آئندہ یہ گناہ میں کبھی نہیں کروں گا زندگی میں۔ اگر کوئی بندہ اس طریقے سے گناہ توبہ کر کے پھر توبہ اس کی ٹوٹ گئی تو کوئی جو ہے پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک گناہ کے اوپر تم لوگ روزانہ 70 مرتبہ توبہ کرو، اگر 70 مرتبہ توبہ کرنے کے بعد 70 مرتبہ توبہ ٹوٹ جائے تو 70 پر ایک مرتبہ پھر سے جو ہے توبہ کرو، اللہ توبہ قبول کریں گے۔ تو دوسری شرط کیا ہے کہ جو گناہ ہم سے ہوا ہے وہ گناہ کبھی زندگی میں نہیں کرنے کا اللہ سے وعدہ کریں۔ اب تیسری چیز، پکے سچے دل سے اللہ کے سامنے عاجزی کرے، اللہ کے سامنے توبہ کرے۔ یہ تین چیزیں جس کی دعا میں شامل ہوں گی اللہ اس کی توبہ قبول فرمائیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے 3 نصیحتیں فرمائیں۔ پہلی نصیحت کہ تم دنیا کے جس کونے میں بھی رہو اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھو۔ دوسری چیز، کوئی گناہ ہو جائے فوراً اس کے کفارے کے لیے کوئی اچھا کام کرو۔ اور تیسری نصیحت اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اپنے اخلاق کو اچھے بناؤ، اپنے اخلاق کو، اپنے عادتوں کو اچھا سے اچھا بناؤ۔ کیسے اچھا بنانا ہے کہ اپنا تو اپنا ہوتا ہے لیکن غیر بھی اپنا ہو جائے، ایسے جو ہے ہمارے اخلاق ہوں، ہمارے اخلاق کی وجہ سے لوگ ہم سے قریب ہوں، ہم سے نزدیک آئیں، ہم سے محبت کرنے والے بنیں، ہم سے دشمنی نہ کریں۔ اگر ہمارے اخلاق سے لوگ ہمارے سے دور ہو رہے ہیں تو سمجھنا چاہیے کہ بھئی ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں، ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں، ہمارے اخلاق خراب ہو گئے، اس لیے اچھا بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کیسے تھے کہ اپنا تو دور، یہودی عیسائی بھی اللہ کے نبی کا دیوانہ بن جاتا تھا۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں تاریخ میں۔ تو اس لیے اپنے اخلاق کو بہت ہی اچھا بنانے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ 3 نصیحتیں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو فرمائی اور کہا کہ یہ 3 چیزیں، یہ 3 نصیحتوں پر تم عمل کرو گے تو اللہ کے سامنے تمہاری کامیابی ہو جائے گی، اور دنیا میں اللہ رب العزت تمہیں عزت سے نوازیں گے، اور دنیا کے ہر پریشانی سے اللہ تمہیں نجات دیں گے، اور آخرت میں جنت کا مستحق تم لوگوں کو بنائیں گے۔ تو یہ اللہ کے نبی کی وصیت ہے، اللہ کے نبی کی نصیحت ہے۔ ان 3 چیزوں کو اپنے دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہو لیکن تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ دوسری چیز، کوئی گناہ ہو جائے فوراً کوئی نیکی کا کام کرو۔ تیسری چیز، اپنے اخلاق کو اچھا سے اچھا بناؤ۔ یہ 3 چیزوں کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم کو سوچنا ہے کہ بھئی یہ 3 چیزیں ہمارے دل میں ہیں یا نہیں۔ اگر دل میں ہیں تو ہم اچھے ہیں، اگر ہمارے دل کے اندر، ہماری زندگی میں یہ 3 چیزیں نہیں ہیں تو ان 3 چیزوں کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ جب تک یہ 3 چیزیں ہماری زندگی میں نہیں آتی، ہماری زندگی سدھرتی نہیں ہے، ہماری زندگی سنبھلتی نہیں ہے، اور اللہ کے سامنے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے ان 3 چیزوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیتیں، جو نصیحتیں
امت کے لیے ارشاد فرمائی ہیں، ان تمام نصیحتوں پر، ان تمام وصیتوں پر عمل کرنے کی، ان تمام چیزوں کو اپنی زندگیوں میں لانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 5 منٹ کا وقت ہے، جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں جلدی سے جلدی سنت پڑھ لیں۔